السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم عالمی تنظیموں کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ میں سمینہ فرزانہ، گورنمنٹ جونیئر کالج سیڈم، ضلع گلبرگہ۔ تنظیم اقوام متحدہ، جسے UNO بھی کہا جاتا ہے، دنیا میں مستقل امن قائم کرنے کے لیے اس کا قیام عمل میں آیا۔ برطانیہ کے وسٹن چرچل، روس کے اسٹالن، امریکہ کے فرینکلن ڈی روزویلٹ نے اس کی بنیاد رکھی۔ 1942 میں 26 ملکوں نے دستخط کے ذریعے اس کو منظور کیا۔ 24 اکتوبر 1945 کو تنظیم اقوام متحدہ کا وجود عمل میں آیا۔ 195 ممالک میں سے 193 ممالک اس کے ممبر بن چکے ہیں۔ نیو یارک شہر میں اس کا صدر دفتر پایا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کے مقاصد: دنیا میں امن اور تحفظ کو برقرار رکھنا، دنیا کے ممالک کے درمیان دوستانہ ماحول کو فروغ دینا، انسان کی بنیادی حقوق کے متعلق یقین دہانی کرانا، معاشی، سماجی، ثقافتی اور انسان نوازی کے مسائل کو بین الاقوامی تعاون سے حل کرنا، بین الاقوامی سطح پر انصاف، معاہدے اور شرائط پر زور دینا، ممالک کے درمیان باہمی تعاون کے ذریعے کام کرنا۔ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے: نمبر 1، عام اسمبلی تمام ممبر ممالک پر مشتمل ہوتی ہے۔ ہر ملک 5 نمائندے بھیج سکتا ہے۔ ہر ممبر ممالک کو ایک ہی ووٹ دینے کا حق ہے۔ صدر کا انتخاب 1 سال کے لیے ہوتا ہے۔ 17 نائب صدر اور 7 عارضی کمیٹیوں کے چیئرمین کا بھی انتخاب ہوتا ہے۔ اس کا اجلاس ہر سال کے ستمبر سے دسمبر کے دوسرے ہفتے میں منعقد کیا جاتا ہے۔ سارے اہم معاملات پر اکثریت کے ذریعے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ عام معنوں میں عالمی پارلیمنٹ کی طرح ہوتی ہے، جو عالمی معاملات کو حل کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ دوسرا سب سے اہم ادارہ ہے سلامتی کونسل۔ سلامتی کونسل اقوام متحدہ کا سب سے اہم ادارہ ہے۔ اسے اقوام متحدہ کا کابینہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ 15 ممالک پر مشتمل کونسل ہوتی ہے۔ اس میں 5 مستقل اور 10 عارضی ممالک ہوتے ہیں۔ امریکہ، روس، برطانیہ، فرانس، چین مستقل ممالک ہیں۔ باقی 10 ممبر ممالک کو 2 سال کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ ان 15 ممالک کو ایک ووٹ دینے کا حق ہے، مگر مستقل ممالک کو حتمی فیصلہ یعنی ویٹو پاور حاصل ہے۔ سلامتی کونسل اگر ضرورت پڑے تو اقوام متحدہ امن اور حفاظت کے لیے فوجی دستہ بھی بھیج سکتی ہے۔ یہ کونسل بین الاقوامی عدالت کے ججوں کو بھی منتخب کرتی ہے اور جنرل سیکرٹری کو ہدایت بھی دیتی ہے۔ معاشی و سماجی کونسل: یہ کونسل 54 ممالک پر مشتمل ہے۔ ہر سال 18 ممبروں کا تقرر 3 سال کے لیے اور ان اراکین میں سے ایک کو صدر منتخب کیا جاتا ہے۔ بین الاقوامی حلقے معاشی، سماجی، ثقافتی، تعلیمی، محنتی اور دوسرے متعلقہ معلومات کے متعلق جاننا اور رویداد پیش کرنا ہی اس کا مقصد ہے۔ اس کونسل کے دائرۂ اختیار میں مہاجرین کے تعلق سے مقام نسواں، مکانات اور دیگر مسائل بھی آتے ہیں۔ یہ کونسل انسانی حقوق اور بنیادی آزادی کے متعلق سفارشات پیش کرتی ہے۔ یہ کونسل انسانی وسائل، ثقافتی، تعلیمی اور دیگر معاملات پر کانفرنس منعقد کر سکتی ہے۔ اس کونسل کے تعاون سے مخصوص ادارے جیسے WHO، FAO اور ILO کے پروگرام جاری کیے جاتے ہیں۔ ٹرسٹی شپ کونسل: یہ کونسل عام اسمبلی کی ذیلی معاون تنظیم ہے۔
جو ممالک حال ہی میں آزاد ہوئے ان کے انتظامی امور کی ریکھ دیکھ کا کام اس کا ہوتا ہے، مگر ریاستیں کم ہونے کی وجہ سے کام بھی کم ہو گیا ہے، اس لیے یہ تنظیم اب قائم نہیں ہے۔ بین الاقوامی عدالت انصاف۔ یہ عدالت 15 ججوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ان کی میعاد 9 سال کی ہوتی ہے اور دوبارہ منتخب ہونے کے اہل ہوتے ہیں۔ اس کا صدر دفتر نیدرلینڈ کے شہر ہیگ میں پایا جاتا ہے۔ 3 سال کے لیے ان میں ہی سے ایک کو صدر اور ایک کو نائب صدر بنایا جاتا ہے۔ اکثریت پر فیصلہ لیا جاتا ہے۔ اخلاقی اور سائنٹیفک لائحہ عمل پر اس عدلیہ کے فیصلوں کو مخصوص اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ سیکریٹریٹ۔ اس کونسل کا انتظامی سربراہ جنرل سیکریٹری ہوتا ہے۔ 5 سال کی میعاد کے لیے مقرر کیا جاتا ہے۔ اس کا انتظامی صدر دفتر نیویارک میں واقع ہے۔ جنیوا، وینا، نیروبی میں بھی اس کی شاخیں پائی جاتی ہیں۔ اقوام متحدہ کے کارنامے۔ اقوام متحدہ کا سب سے اہم کارنامہ امن بحالی کا قیام ہے۔ اب تک اس نے بڑی جنگوں کو روک رکھا ہے۔ نہر سوئس کا بحران اس نے حل کیا ہے۔ ایران، انڈونیشیا، یونان، کوریا، ہنگری، عرب اسرائیل، نامبیا، افغانستان کے تنازعات کو حل کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ اصلاح سازی، نیوکلیائی جیسے خطرناک ہتھیار کے ذخیروں کا مشاہدہ کرکے سرد جنگ کی کیفیت کو روک دینا بھی اقوام متحدہ کا ایک اہم کارنامہ ہے۔ اقوام متحدہ کے ماتحتی ادارے۔ عالمی ادارہ غذا اور زراعت، اسے FAO کہا جاتا ہے، اس کا قیام 1945 میں ہوا۔ اس کا مقصد غریبی، بھوک اور صحت بخش غذا کی کمی کے خلاف لڑنا ہے۔ اس کے 3 حصے ہیں: نمبر 1 کانفرنس، نمبر 2 ڈائریکٹر جنرل، نمبر 3 کونسل۔ اس کا صدر دفتر روم میں ہے۔ مقاصد: زراعتی حلقوں کو ترقی دینا۔ نمبر 2 صحت بخش غذا کی کمی کی فراہمی۔ نمبر 3 دنیا کی آبادی کو بھوک مری سے نجات دلانا۔ نمبر 4 دیہی علاقوں کے لوگوں کی حالت زندگی میں سدھار لانا۔ WHO عالمی ادارہ صحت۔ پیارے بچوں، اس کا قیام 1948 میں ہوا۔ اس کے کارناموں میں کالرا، ملیریا، چیچک جیسے امراض کا خاتمہ ہے۔ کینسر، ایڈز کے خاتمے کے لیے یہ ادارہ کوشاں ہے۔ آبادی دھماکے کی روک تھام، ماحول کا تحفظ کے میدان میں بھی یہ اپنے کارنامے انجام دے رہا ہے۔ بھوک، صحت بخش غذا کی کمی کو دور کرنا بھی اس کا ایک مقصد ہے۔ اس کا صدر دفتر سوئٹزرلینڈ کے جنیوا میں واقع ہے۔ یونیسکو اقوام متحدہ کا تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی ادارہ۔ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، اس کا کام زیادہ تر تعلیم اور سائنس اور ثقافت میں ہوتا ہے۔ 1946 میں اس کا قیام عمل میں آیا۔ اس کا صدر دفتر پیرس میں پایا جاتا ہے۔ دنیا میں سائنسی تعلیم اور ثقافت کو ترقی دینا ہی اس کا مقصد ہے۔ ٹیکنیکل اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کو بھی یہ فروغ دیتا ہے۔ دنیا میں تعلیم اور معلومات کو منتقل کرنے، سرکاری اور غیر سرکاری تنظیموں کو تعاون دینا اس کا مقصد ہے۔ یونیسیف اقوام متحدہ کا ہنگامی فنڈ برائے اطفال۔ 1946 میں بچوں اور عورتوں کی فلاح و بہبودی کے لیے یہ ادارہ قائم کیا گیا۔ بچوں اور خواتین کی فلاح کے لیے ممالک کا تعاون کرنا اس کا اہم مقصد ہے۔ 30 ممبران پر مشتمل یہ یونیسیف ہوتا ہے۔ 1965 میں اس کی کارکردگی پر اسے نوبل انعام سے نوازا گیا۔ بین الاقوامی مالی فنڈ۔
1945 میں قیام ہوا، 1947 میں اس کا کاروبار شروع ہوا۔ صدر دفتر واشنگٹن ڈی سی میں پایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد بین الاقوامی مالی مسائل کے معاملات کو حل کرنے کا ہے۔ عالمی تجارت کو ترقی دینا، توازن ادائیگی کے ذریعے معاشی سدھار لانا ہی اس کا مقصد ہے۔ ممالک کے سینٹرل بینک کے لیے یہ ایک سینٹرل بینک کی طرح کام کرتا ہے۔ بین الاقوامی بینک برائے تعمیر نو و ترقی IRDB 1947 میں اس کا قیام عمل میں آیا اور اس کا صدر دفتر واشنگٹن ڈی سی میں پایا جاتا ہے۔ یہ ادارہ رکن ممالک کو زراعت، صنعت کاری، نقل و حمل اور مواصلات کی ترقی کے لیے قرض مہیا کرتا ہے، عالمی تجارت کو فروغ دیتا ہے، ترقی پذیر ممالک کو مالی تعاون بھی عطا کرتا ہے۔ ILO یعنی بین الاقوامی ادارہ محنت، یہ ادارہ دنیا کے مزدور طبقے کی فلاح و بہبودی کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ اس کا صدر دفتر سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں پایا جاتا ہے۔ مزدوروں کو سماجی، صحتی تحفظ اور ان کی معیار زندگی میں سدھار لانا ہی اس کا مقصد ہے۔ خواتین مزدوروں کو زچگی کے لیے عمدہ سہولت، کم از کم وظیفہ، مکانات کی تعمیر وغیرہ کے میدان میں یہ کام انجام دیتا ہے۔ اقوام متحدہ کی کانفرنس بابت تجارت و ترقی۔ اس ادارے کا اہم مقصد بین الاقوامی تجارت کی ترقی میں ٹیکنالوجیکل تعاون دینا ہے۔ عالمی سطح پر کسی بھی طرح کے حد بندی کو روک کر تجارت و بیوپار کی ترقی میں تعاون دینا ہی اس کا مقصد ہے۔ یہ ادارہ عالمی نظام کے معاشی ترقی میں بے حد فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ عالمی ادارہ تجارت WTO 1995 میں قائم کیا گیا یہ ادارہ ہے۔ اس کے رکن ممالک نے گیٹ معاہدے کے ذریعے آزادانہ تجارت سے ترقی پذیر ممالک کو درپیش مسائل کا حل تلاش کیا ہے۔ اس سے دنیا کے ممالک میں آزادانہ تجارت کو فروغ حاصل ہوا۔ تجارت و بیوپار کے تعلق سے آنے والے تنازعات کو حل کرنا بھی اس کا کام ہے۔ علاقائی تعاون کے لیے قائم کی گئی تنظیمیں۔ اقوام دولت مشترکہ 1926 میں اس کا قیام عمل میں آیا۔ برطانیہ سے آزاد ہونے والے تمام ممالک کا یہ گروہ ہے۔ 54 ممالک ممبر ہیں۔ لندن اس کا صدر دفتر ہے۔ دستور کی حمایت، آزادی کا تحفظ، غریبی کا تدارک، عالمی امن، کھیلوں کو فروغ دینا، ثقافت کو فروغ دینا ہی اس کا مقصد ہے۔ جنوبی ایشیا کی انجمن برائے علاقائی تعاون SAARC 1985 میں SAARC کا قیام عمل میں آیا۔ 8 ممالک اس کے رکن ہیں جو یوں ہیں: ہندوستان، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، پاکستان، مالدیپ، بھوٹان اور افغانستان۔ SAARC کا صدر دفتر نیپال کے شہر کھٹمنڈو میں پایا جاتا ہے۔ اس انجمن کا مقصد ممالک کے درمیان معاشی، سماجی، ثقافتی میدان کو فروغ دینا ہے۔ سائنس، زراعت، ٹیکنالوجی کی ترقی پر رکن ممالک کے نمائندوں کی کانفرنس اور تربیتی پروگرام کرواتا ہے۔ یورپی برادری یا یورپی یونین، یہ ایک یورپ کے ممالک کا گروپ ہے۔ 1993 میں اس کا قیام عمل میں آیا۔ اس کا اہم کارنامہ یورو نامی کرنسی کو پورے یورپ میں چلوانا ہے۔ یہ ادارہ امن، جمہوریت کے لیے کام کرتا ہے۔ اس کے اہم ادارے کمیٹی، کمیشن، یورپی پارلیمنٹ اور یورپی کورٹ ہے۔ آپ جو تصاویر میں دیکھ رہے ہیں یہ ان کا لوگو یا نشان ہے۔ انجمن اقوام جنوب مشرقی ایشیا آسیان
1967 میں قیام عمل میں آیا۔ 10 ممالک اس کے ممبر ہیں: سنگاپور، ملیشیا، انڈونیشیا، فلپائن اور تھائی لینڈ وغیرہ۔ معاشی، سماجی، ثقافتی فروغ کے لیے اس کا قیام عمل میں آیا۔ تکنیکی، سائنٹیفک اور انتظامی میدانوں میں باہمی امداد فراہم کرنا اس کا مقصد ہے۔ آسیان کوئی فوجی تنظیم نہیں ہے۔ دنیا کی 9% آبادی اس تنظیم سے جڑی ہوئی ہے۔ آخری ایک گروپ ہے جس کا نام ہے تنظیم اتحاد افریقہ OAU۔ جس طرح نام سے ظاہر ہے، یہ افریقن ممالک کا ایک گروپ ہے۔ 1963 میں اس کا قیام عمل میں آیا اور آزاد ہونے والے تمام افریقی ممالک اس کے ممبر ہیں۔ آزادی، مساوات، انصاف کے لیے اس کا قیام عمل میں آیا۔ نوآبادی نظام، نسلی امتیازی پالیسی اور آمریت کے خلاف اس تنظیم کا بہترین رول رہا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ رہا عالمی تنظیمیں۔ تو آج کا سبق ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے اچھی طرح اس کو سمجھ لیا ہوگا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔